لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سحری کھانے کا دل چاہتا ہے نا، اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا۔ اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو، کیونکہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں، اور بعض دفعہ بعض لوگ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھاتے، افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں، پھر وہ سحری میں جا کے کھاتے ہیں۔ اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی گئے۔ اور یاد رکھو سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ پھر بھی فرض ہے، آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اب تو ایکچولی بڑی پرابلم ہو گئی ہے، رکھنا پڑے گا۔ اور کوئی بھی نہیں مرتا، بھوک کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر حکیم کہے نا بھوکا رہنے سے نقصان ہوتا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ بھوکا رہنے کا صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ کا جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے، کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ بھوکا رہنے کا ایک نقصان ہے، وقتی کمزوری۔ وقتی سمجھتے ہیں؟ ٹیمپریری کہتے ہیں نا وقتی کو، بعض دفعہ کوئی لفظ میں الٹا بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو وقتی کمزوری، ویکنس، تھوڑے سا مرجھایا ہوتا ہے آدمی، تو وہ وقتی کمزوری کتنی ہی لمبی ہو جائے، 2 نوالے کھاؤ گے وہ چند سیکنڈ کے اندر وہ ختم۔ اب دیکھو ہم روزے میں گرمی بعض دفعہ ہوتی ہے، کہیں کام سے نکلے ایسے مرجھائے ہوئے، اثر تک عجیب حالت ہو چکی ہوتی ہے، بالکل ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت آپ نے کیا ایک پکوڑا رکھا، ایک آدھ گلاس شربت کا یا پانی کا پیا، ایک دم کمر سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک دم فٹ فاٹ، مغرب میں کیسے اچھلتے ہوئے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، نماز بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اثر میں آپ لوگوں کے نماز کے لیے آنے کا اسٹائل دیکھیں اور مغرب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نوالے آگ لگا دیتے ہیں جسم میں جا کے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم میں انرجی پیدا کرنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اب ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں۔ بعض ڈاکٹر پہلے کہتے تھے بس ہر وقت کھاتے رہو، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہو۔ اب ان کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ ہمیں اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم کھا رہے ہیں، بہت تھوڑا کھا کے بہت اچھا چل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو انسان کو اللہ نے شاید بنایا ہی بھوکا رہنے کے لیے، کچھ نہ کچھ بھوک ہر وقت لگتی رہے اس کو، پھر سیٹ رہے گا وہ۔ تو یہ روزے سے عادت ڈالو کم کھانے کی۔ دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈ ڈرنک سے روزہ مت افطار کیا کرو، گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک ویسے بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو 100 گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ گردے جو ہے نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لیکوڈ چیز، اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے۔ تو پہلے 3-4 گلاس سادہ پانی پی لیں، پھر ویسے تو پھر بھی نہ پئیں، لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں، چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ، یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے۔ چینی جو ہے نا، چینی یہ وائٹ پوائزن ہے، وائٹ پوائزن، سفید زہر ہے۔ یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے، یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے۔ اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ، جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے؟ سفید کر دیتا ہے بالکل۔ تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ، تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، وہ جزو بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے، اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے۔ پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ تو کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اس کو طیب چیز قرار دی۔ کھجور کھائیں، اوپر سے سادہ پانی پی لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو چلے گا، ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بالکل ہی ابلے ہوئے پانی پئیں۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟
تقوی، اور تقوی کہتے ہیں حرام خواہشات سے بچنا، اللہ کے حکام کو پورا کرنا. تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ رمضان میں میرے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں خوش قسمت جو رمضان میں سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں، جس طرف جا رہے تھے نا وہاں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو 50% تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر ہم 100% تبدیل نہیں ہو سکتے 50% ہو جائیں، 50% مشکل ہے 25% ہو جائیں، 10% ہو جائیں، 5% ہو جائیں، 1% ہو جائیں. پتہ کیسے چلے گا کہ 1% تبدیلی آ گئی ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں جو گناہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اس رمضان میں ان 100 گناہوں میں سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا آپ کا تو 1% تبدیلی، بولو نا بھائی، آ گئی. اور اگر ایک بھی نہیں چھوٹا تو جیسے چلے تھے وہیں کے وہیں کوئی فائدہ رمضان کا نہیں ہوا. ثواب مل گیا، روزے کا بھی مل گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. جو رکھ ہی نہیں رہے ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ابھی، کیونکہ وہ تو تقویٰ چاہتے ہی نہیں ہے. تقویٰ چاہتے تو روزہ تو رکھتے کم از کم. جو روزے دار ہیں ان کی زندگی سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا تو رمضان کا بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا. اگر آپ بد نظری کے عادی ہو، شراب کے عادی ہو، اللہ نہ کرے زنا کے عادی ہو، ماں باپ کی نافرمانی کے عادی ہو، نماز قضا کرنے کے عادی ہو، ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دو بھائی. داڑھی کاٹنے کے عادی ہو، ایک گناہ تو چھوڑ دو کہ شراب سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں، زنا سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں، بد نظری سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں، والدین کی نافرمانی سے توبہ کروں گا اس رمضان میں. کچھ نہیں ہوتا، 5 وقت نماز کی پابندی اب سے شروع کر دوں گا میں. ایک گناہ تو چھوڑے کم از کم. ہمارے ہاں پورا رمضان گزر جاتا ہے، کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی سے نہیں نکلتا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر نفس کے خلاف طاقت پیدا ہو، اور آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو ہی نہیں رہی. تو یہ پھر مزیدار بات نہیں ہوئی، یہ پھر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے بس کو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ان کا تھوڑا سا، باقی ویسے کے ویسے ہی. اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بس جاگ لیے، جاگنا سیکھ لیے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں یہ؟ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور گناہ چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا کم از کم فکر کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک اسٹیپ ہے. اور یاد رکھو ایک گناہ چھوڑنے سے دوسرا گناہ چھوڑنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو